مولانا ابو بکر اصلاحی پینا پاروی۔ مولانا ابو بکر اصلاحی 3 جولائی 1922 عیسوی بمطابق 1341 ہجری کو ضلع اعظم گڑھ کے ایک معروف گاؤں بینا پارہ میں پیدا ہوئے۔ بینا پارہ قصبہ سرائے میر سے جانب شمال تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مولانا مرحوم پٹھان خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: مولانا ابو بکر اصلاحی بن ذاکر علی خان بن وزیر علی خان بن جعفر علی خان۔ اس سے اوپر شجرہ معلوم نہیں ہو سکا۔ مشہور ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ پاکر پور فیض آباد سے ترک سکونت کر کے بینا پارہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم ناظر قرآن وغیرہ اپنے گاؤں ہی میں مکتب اسلامیہ میں مولوی مصطفیٰ صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد جولائی 1932 عیسوی میں مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کے مکتب درجہ سوم میں داخلہ لیا۔ اس وقت وہاں پرائمری کے درجات سوم و چہارم میں فارسی بھی داخل نصاب تھی۔ ابھی یہاں پڑھتے ایک ہی سال گزرا تھا کہ اگست 1933 میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے سے متاثر ہو کر انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ پھر چند مہینوں کے بعد اپنے گاؤں کے قریب موزہ منجیر پٹی کے مدرسے میں داخل ہوئے، جہاں مولانا قمر الدین فاضل دیوبند مدرس تھے۔ مولانا قمر الدین منجیر پٹوی کی زیر تعلیم و تربیت تقریباً 2 سال رہ کر اپنے بڑے بھائی حافظ محمد مرتضیٰ صاحب کی رائے اور ان کے مشورے سے دوبارہ 1935 میں مدرسۃ الاصلاح کے درجہ عربی اول میں داخل ہو گئے اور یہیں 7 برس تک پڑھ کر 1942 عیسوی میں فارغ التحصیل ہوئے۔ مدرسۃ الاصلاح میں جن اساتذہ سے مولانا نے تعلیم و تربیت حاصل کی ان کے نام یہ ہیں: مولانا شبلی متکلم ندوی، مولانا عبدالصمد ندوی، مولانا محمد سعید ندوی، مولانا اختر احسن اصلاحی، مولانا نبی احمد اصلاحی، مولانا حافظ عبدالاحد اصلاحی، مولانا اظہار الدین جو کہ مولانا کے ہم وطن بھی تھے، مولانا داؤد اکبر اصلاحی، مولانا امین احسن اصلاحی وغیرہ ہوں۔ تعلیم سے رسمی فراغت کے بعد 2 سال مزید معاون استاد کی حیثیت سے مولانا مدرسۃ الاصلاح میں مقیم رہے۔ 2 اسباق پڑھاتے اور باقی اوقات مطالعہ و تحقیق میں صرف کرتے۔ اسی دوران جناب قاضی عدیل عباسی نے جامعہ رحمانیہ قادر آباد ضلع بستی کے لیے مدرسۃ الاصلاح کے ذمہ داروں سے ایک استاذ طلب کیا جو درس و تدریس کے ساتھ نظامت کے فرائض بھی انجام دے سکے، تو ارباب مدرسہ نے 1944 عیسوی میں انہیں بستی جامعہ رحمانیہ میں بھیج دیا۔ گویا اس تاریخ سے مولانا ابو بکر مرحوم نے باقاعدہ درس و تدریس کا آغاز کیا۔ جامعہ رحمانیہ قادر آباد بستی میں پوری تندہی اور حسن و خوبی کے ساتھ وہ اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں مصروف تھے کہ 1946 عیسوی میں مدرسۃ الاصلاح سے ان کی طلبی کا پیغام آ گیا۔ 1 ستمبر 1946 کو مولانا مرحوم نے باضابطہ مدرسۃ الاصلاح میں درس و تدریس کا آغاز کیا، جس کا سلسلہ 1957 عیسوی بمطابق 1377 ہجری تک جاری رہا۔ اسی دوران مدرسے کے صدر مدرس مولانا اختر احسن اصلاحی نے صدارت تدریس سے استعفیٰ دے دیا، تو ان کی جگہ منصب صدارت کے لیے مولانا مرحوم کا انتخاب عمل میں آیا۔ کچھ دنوں تک بڑے طلبہ کے نگراں اور تعلیق بھی رہے۔ اسی طرح انہوں نے مدرسۃ الاصلاح میں 11 سالہ تدریسی خدمت کے ساتھ صدر مدرسی اور طلبہ کی نگرانی کے فرائض بھی انجام دیے۔ مولانا ابو بکر اصلاحی مرحوم چونکہ تحریک جماعت اسلامی کے ایک سرگرم کارکن تھے، اس لیے انہیں مدرسۃ الاصلاح کی صدارت تدریس پر رہتے ہوئے ضلع کا اعزازی ناظم بنا دیا گیا اور مولانا نظام الدین اصلاحی
उनके मुआविन बनाए गए। फिर आजमगढ़ के रफ़क़ाए जमात का इसरार हुआ कि आप मदरसतुल इस्लाह से अपने आप को अलग करके जमात के लिए फारिग हो जाएं। चुनांचा अमीर जमात मौलाना अबुल्लैस नदवी ने मदरसे के असाब इंतज़ाम से गुफ्तगू शुनीद की और उनकी रजामंदी से मौलाना अबू बकर इस्लाही मरहूम के मुतबादिल के तौर पर सानवी दरसगाह रामपुर से मौलाना अब्दुल वदूद नदवी मरहूम को मदरसतुल इस्लाम में भेजा और मौलाना मरहूम को जमात के काम के लिए फारिग कर लिया। इस तरह मदरसतुल इस्लाह से उनका तदरीसी ताल्लुक ख़त्म हो गया और वो पूरे तौर पर जमात इस्लामी के कारोबार में मसरूफ़ हो गए। फिर एक तवील अरसे के बाद जब जामिअतुल फलाह का क़याम अमल में आया और 1969 ईस्वी बमुताबिक 1389 हिजरी में वो जामिअतुल फलाह के नाज़िम बनाए गए तो फिर मदरसे से मुताल्लिक हो गए। इस इजमाल की तफसील भी मौलाना निज़ामुद्दीन इस्लाही की ज़बान कलम से सुनिए। 1960 ईस्वी बमुताबिक 1380 हिजरी में मदरसतुल इस्लाह में फ़िज़ा पुरसुकून न रही और जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उन्हीं लोगों ने शुबुकदोश कर दिया जिन्होंने उन्हें बुलाया था। अब ज़रूरत महसूस हुई कि अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए एक दारुल उलूम का इंतज़ाम किया जाए। मौलाना अबू बकर साहब, मौलाना मलिक हबीबुल्लाह और बशमूल राकिम एक नशिस्त में, जिसमें मौलाना मुजीबुल्लाह साहब नदवी भी शरीक थे, एक दरसगाह जामिअतुर रिसात के नाम से खोलने का फैसला किया गया। मौलाना मुजीबुल्लाह साहब उस वक्त जमात इस्लामी के रुकन थे। इदारा चल पड़ा। चूंकि मौलाना मुजीबुल्लाह साहब उस वक्त दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में ही क़याम पज़ीर थे, इसलिए उनको दरसगाह का जिम्मेदार बनाया गया और बग़र्ज़ सहूलत उस दरसगाह को शहर बल्कि उनके मोहल्ले में ही कायम किया गया। पहले ये मस्जिद में शुरू हुआ, फिर एक दूसरी मस्जिद भी दर्स व तदरीस के लिए मुंतखब की गई और किराए पर भी मकान लिया गया। मगर जल्द ही मौलाना मुजीबुल्लाह साहब जमात इस्लामी से दूर होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता रुकनियत से ही मुस्ताफ़ी हो गए। अब मज़कूरा दोनों ज़िम्मेदारान और दीगर रफ़क़ा ने यह महसूस किया कि अब हम इस दरसगाह को आइंदा अपनी मर्जी से चला न सकेंगे, इसलिए इससे अरकान जमात बेताल्लुक़ हो गए और बिलरियागंज के एक प्राइमरी उर्दू मकतब की तरफ रुख किया। मौलाना अब्दुल हसीब इस्लाही रुकन जमात जामिअतुर रसात से मुंतकिल करके इसी मकतब में भेज दिए गए। फिर धीरे धीरे तहरीक से मुतालिक लोग मसनद तदरीस पर फायज किए जाते रहे। मौलाना अबू बकर साहब और अमीर हल्का मौलाना हबीबुल्लाह साहब बराबर उसकी देख रेख करते रहे। कस्बा के लोगों का भरपूर ताउन रहा और आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइमरी मकतब वो जामिअतुल फलाह बना जो दुनिया के सामने मौजूद है। मौलाना अबू बकर साहब भी बाद में इसी जामिया में मुंतकिल हो गए और मुख्तलिफ मनासिब पर फायज रहे। मौलाना मरहूम जितने मनासिब पर फायज हुए उतने मनासिब पर कोई फायज ना हो सका। मौलाना जामिअतुल फलाह में नाजिम, नायब नाजिम, सदर मुदर्रिस, निगरान आला, निगरां सभी जिम्मेदारियों पर फायज रहे। नाजिम और सदर मुदर्रिस तो बार बार बनाए गए। हर जिम्मेदारी को दिलजमाई व खुशउसलूबी के साथ अंजाम दिया। मौलाना दरअसल दर्स व तदरीस ही के आदमी थे, मगर बकौल अल्लामा शिबली अलैहिर्रहमा मुझे चंदे मुकीम आस्ताने गैर होना था। वो दर्स व तदरीस से अलग दूसरे कामों में लगे रहे और 1969 ईस्वी में अपने असल मशगले में फिर से मशगूल हो गए। जामिअतुल फलाह में निज़ामत की जिम्मेदारी के साथ तदरीसी खिदमत भी अंजाम देते रहे। फिर 1972 ईस्वी में यहाँ से अलहदा होकर बच्चियों की दरसगाह जामिअतुस सालिहात रामपुर में मसनद दर्स को संभाला और 1977 ईस्वी में दोबारा फिर जामिअतुल फलाह में बहैसियत मुदर्रिस आ गए। उस वक्त से तकरीबन 18 बरस तक मुसलसल जामिअतुल फलाह में
درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس مدت میں مولانا جامعہ کے صدر مدرس بھی رہے، نائب ناظم بھی اور نگراں اور تعلیق بھی۔ مولانا مرحوم چونکہ جامعہ کے بانیوں میں سے تھے، حتیٰ کہ اس کا نام جامعۃ الفلاح مولانا ہی کا تجویز کردہ ہے، اس لیے انہیں اس سے غایت درجہ تعلق تھا۔ انہیں اس کی کسی بھی نوع کی خدمت سے گریز نہیں تھا، اسی لیے ایک زمانے تک اس کے ناظم اور صدر مدرس رہنے کے باوجود نگراں بنائے جانے کو بھی بخوشی قبول کر لیا تھا۔ بالآخر 1995 عیسوی بمطابق 1416 ہجری کو ضعف پیری اور بصارت کی کمزوری کی بنا پر جامعہ سے مستعفی ہو کر گھر چلے آئے۔ مولانا مرحوم نے جامعۃ الفلاح میں اسرار شریعت، تفسیر، فرائض، فقہ اور نحو و صرف وغیرہ مختلف فنون کا درس دیا۔ صرف و نحو میں ان کی نظر بڑی وسیع تھی اور فرائض میں تو وہ جامعۃ الفلاح میں طلبہ ہی نہیں بلکہ اساتذہ کے مرجع تھے۔ اس فن میں انہیں اختصاص کا درجہ حاصل تھا۔ مولانا کے درس سے استفادہ کرنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد بہت کثیر ہے۔ ان میں قابل لحاظ و شمار چند تلامذہ یہ ہیں: مولانا محمد ایوب اصلاحی، مولانا عبدالعلیم اصلاحی، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، مولانا اشفاق احمد اصلاحی، مولانا مظفر احسن اصلاحی، مولانا امانت اللہ اصلاحی وغیرہ۔ مولانا ابوبکر اصلاحی مرحوم خاندانی طور پر پٹھان تھے، اور پٹھان عام طور پر جذباتی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ بڑے نرم خو، حلیم و بردبار اور منکسر المزاج تھے۔ ملنے جلنے والوں سے بڑی خندہ پیشانی اور ملنساری سے پیش آتے، طہارت و پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مولانا مرحوم کی صحت یوں تو بہت اچھی کبھی نہیں رہی، لیکن وہ عارضہ جو موت کا پیش خیمہ بنا وہ آنکھ کا آپریشن تھا۔ ایک آنکھ سے تو وہ 17 برس پہلے معذور ہو چکے تھے، دوسری آنکھ میں موتیابند ہو گیا تھا، جس کے آپریشن کے لیے بنارس گئے۔ آپریشن روم میں جاتے ہوئے دماغ پر ہلکا سا فالج کا اثر ہوا، علاج ہوتا رہا مگر مرض بڑھتا ہی گیا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ بالآخر اسی مرض میں 3 مئی 1998 عیسوی بمطابق 1419 ہجری کی درمیانی شب میں اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا ابوبکر صاحب اصلاحی کی نماز جنازہ آپ کے ہمدم و دیرینہ دوست مولانا نظام الدین صاحب اصلاحی نے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کے احاطے میں پڑھائی۔ مولانا کی اولاد میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہے۔ لڑکوں کے نام عمر کی ترتیب کے ساتھ یہ ہیں: ڈاکٹر ابوالخیر، مولانا ابوالویس اصلاحی، ابوالفیض، اور لڑکی کا نام فاقرہ ہے۔ یوں تو آپ کی مستقل کوئی مطبوعہ تصنیف نہیں ہے، پر مطبوعہ مضامین اچھے خاصے ہیں۔ آخر عمر میں فکر آخرت نام سے آپ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس کی طباعت کا سہرا ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی کو جاتا ہے، جنہوں نے ادارہ تذکر القرآن سرائے میر سے شائع کیا۔ آپ کے مقالات اتباع سنت کی حقیقت و ہمہ گیری تو شیع آخرت بھی ادارہ تذکر القرآن سے شائع ہوئی۔